بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی سال کے تیسرے مہینے کا نام ربیع الاول ہے۔ ربیع النور اور ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ ربیع عربی زبان میں موسم بہار کو کہتے ہیں، یعنی گرمی اور سردی کے درمیان کے موسم کو ربیع کہا جاتا ہے، اور اول کا مطلب ہے پہلا۔ اس اعتبار سے ربیع الاول کے معنی ہیں پہلا موسم بہار۔ موسم بہار دو زمانوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے ابتدائی زمانے میں پھول اور کلیاں کھلتے ہیں اور دوسرے زمانے میں پھلوں کی پیداوار ہوتی ہے۔ مورخین کے مطابق جب اس مہینے کا نام رکھنے کا مرحلہ آیا تو یہ مہینہ فصل رویانی موسم بہار کی ابتدا میں آیا، اسی بنا پر اس کا نام ربیع الاول رکھا گیا، جبکہ دوسرے زمانے کو ربیع الآخر یا ربیع الثانی کے نام سے موصول کیا گیا۔ دیگر روایات کے مطابق نبی کے معنی، چنانچہ جب اہل عرب سفر کے مہینے کی مصروفیات کے باعث مالی طور پر آسودہ اور خوشحال ہو جاتے تو عموماً ربیع الاول اور ربیع الثانی کے مہینے کو اپنے گھروں میں بسر کرتے تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق ربیع الاول اتباع سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے موسم بہار میں قیام کرنا۔ چونکہ اہل عرب اس مہینے میں سفر کرنے کے بجائے موسم بہار کے ایام گزارنے کی غرض سے خصوصی طور پر اپنے گھروں میں قیام پذیر ہوتے تھے، اس لیے اس مہینے کا نام ربیع الاول رکھا گیا۔ یہ مہینہ فیوز و برکات کے اعتبار سے افضل ترین ہے، کیونکہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں محسن انسانیت باعث تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں قدم رنجہ فرمائے۔ آفتاب رسالت طلوع ہوا، دنیا توحید کے نور سے جگمگا اٹھی اور انسانی تاریخ کی مثالی دور کا آغاز ہوا۔ تاریخ اسلام میں ربیع الاول کا مہینہ ماہ سال کی پوری تاریخ میں ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ ماہ ربیع الاول کو جو عظمت و بزرگی اور برتری حاصل ہے، وہ بلا شبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی بدولت حاصل ہے۔ اسی بنا پر اولیاء اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کو ماہ ربیع الاول کا ایک اہم ترین واقعہ قرار دیتے ہیں، اور اسی مبارک صاحب کی بدولت اس مہینے کو بہار کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آئی عالمی تاریخ کے عظیم ترین انقلاب کا سبب ہے، جس کے باعث کائنات کو ایک نئی جہت، ایک نیا موڑ اور فلاح و کامرانی کا ایک نیا دستور عطا کیا گیا۔ بنی نوع انسان کو جینے کا طریقہ اور زندہ رہنے کا سلیقہ عطا کیا گیا۔ اسی ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور اسی ماہ مبارک میں قباء کے مقام پر پہنچے۔ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ اسلام کی پہلی مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اور اسی ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کا سنگ بنیاد رکھا، اور ان مساجد کی تعمیر میں صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ حصہ لیا۔